لیکن ہماری اطلاعات یہ تھی کہ جو نیب کے اندر تھا اور جو اس دوران جو ریمانڈ کے دوران ادھر بڑا برا سلوک ہوتا رہا. نیب میں انہوں نے مجھے، کیونکہ نیب خواتین کے لیے کبھی نہیں بنا تھا، نیب میں کوئی خاتون کبھی رہی ہی نہیں تھی، کیونکہ پہلے جو لوگ تھے ان کو تھوڑا سا حیا کا عنصر شامل ہوتا تھا. پاکستان کی سیاست میں اتنی گراوٹ میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو اب وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے، میں اس بات میں بار بار جانا نہیں چاہتی، لیکن کیونکہ وہاں پر کسی خاتون کے لیے کوئی سیل نہیں تھا. جو مرد حضرات کے لیے سیل تھے وہ تو ایک پورا بلاکس بنے ہوئے تھے جس میں وہ سارے سیلز ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. مجھے انہوں نے جو وہاں ڈے کیئر سینٹر تھا جس کو بچوں کے لیے بنایا ہوا تھا، جو خواتین نیب میں کام کرتی تھی، نیب کے دفتر میں کام کرتی تھی، ان کے بچوں کے لیے مرد انٹروگیشن کرتے رہے. ڈے کیئر وہاں صرف مرد ہوتے تھے. اچھا. اور وہ میں سنا چکی ہوں کہ کس طرح وہ چھپ کے میری ویڈیوز بناتے تھے. وہاں پہ جگہ جگہ کیمراز اور مائکس لگے ہوئے تھے. تو انہی میں سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ مائکس لگے ہوئے. انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے جن کو خدا کا خوف تھا ان کو یہ بتایا. اور ایک رات 12 بجے کیمرے لگائے تھے، خفیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے، اور ایک رات 12 بجے میرے کمرے پہ نوک ہوتی ہے اور ایک خاتون پولیس آفیسر جو تھیں انہوں نے نوک کی. میں نے پوچھا کون ہے؟ میں اپنے رات کے لباس میں تھی. تو انہوں نے کہا میں ہوں. میں نے دروازہ کھولا تو آگے 15 کے قریب پولیس کے نیب کے مرد اہلکار تھے، خواتین بھی تھیں ان میں. انہوں نے آ کے میرے کمرے پہ دھاوا بول دیا اور یقین مانے یوں وہ سامنے رکھ کے میری ویڈیوز بنا رہے تھے. تو میں نے کھڑکی سے دیکھا، باہر اندھیرا تھا، انہوں نے لائٹس آف کر دی. وہ جنرل فیض کے کہنے پہ آپریشن ہوا تھا. میں نے کھڑکی سے دیکھا تو ڈی جی نیب تھے اس وقت، شہزاد سلیم صاحب. وہ باہر چھپ کے کھڑے تھے، مجھے کھڑکی سے وہ نظر آئے. اتنی ہمت ان میں نہیں تھی کہ میرے کمرے میں آتے سامنے اور بتاتے کہ یہ ریڈ میں نے کروایا ہے، جنرل فیض کے کہنے پہ کروایا. تو اتنی لیوش زندگی کی عادی مریم نواز نے یہ اتنا سب کچھ کیسے برداشت کیا؟ کس اسپرٹ کے تحت؟ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ جو ایک ڈومنٹ چیز تھی اندر، مجھے خود بھی، کیونکہ وہ کبھی ٹیسٹ نہیں ہوئی تھی تو وہ کبھی سامنے بھی نہیں آئی تھی. مجھے خود بہت حیرانگی ہوئی کہ مجھے کبھی اپنے آپ کو تسلی نہیں دینی پڑی. میں کبھی روئی نہیں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے جس کی سزا میں بھگت رہی ہوں، اگر میں نے کرج سے کوئی بات کی ہے، اگر میں نے کوئی پرنسپل سٹانس رکھا ہے جس کی قیمت مجھے ادا کرنی پڑی ہے، تو یہ میں نے غلط کیا. میں بھی لوگوں کی طرح دوسرا راستہ اپنا لیتی تو میں بھی آج اپنے گھر پہ ہوتی، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی. یہ کبھی میرے خیال میں نہیں آیا. بلکہ جو لوگ نیب کی ٹیم انٹیروگیشن کرنے آتی تھی وہ مجھ سے سوائے انٹیروگیشن کے سارے معاملات پوچھتے تھے. وہ پوچھتے تھے کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں کیا لکھا ہے. اور کیونکہ وہاں پر کس طرح یقین کروں کہ، اور وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ آج آپ افسوس تو کرتی ہوں گی کہ میں یہ سٹانس بولڈ نہ لیتی تو آج میں اپنے گھر میں ہوتی. اچھا. تو یہ کہا انہوں نے مجھے، یہ ریکارڈ پہ ہے کیونکہ وہاں پر ٹیبل کے نیچے مائک لگا ہوتا تھا تو یہ ریکارڈڈ بھی ہوگا، آج نیب کے پاس یہ ہوگا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آج آپ مجھے چھوڑیں، میں کل باہر جا کے یہی بات کروں گی، کیونکہ میری بات جو ہے وہ اصول کی بات ہے، وہ کسی پر ذاتی حملہ نہیں ہے، وہ اس ملک کی ڈائریکشن سیٹ کرنے والی بات ہے. آج آپ مجھے چھوڑیں، میں وہی بات کروں گی. تو میں کس طرح یقین کروں کہ ایک اتنی ضدی اور مریم نواز وہ نیب میں ہونے والے اس سلوک کو، ڈیتھ سیل میں ہونے والے اس سلوک کو، کراچی میں دروازہ توڑنے والے اس سلوک کو وہ بھول جائیں گی اور وہ اس کا انتقام نہیں لیں گی؟ میں آپ کو اس بات کا جواب پہلے بھی دے چکی ہوں کہ میں وہ غلطیاں، دیکھیں 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں، جو دوسروں سے نہیں سیکھتے، نقصان اٹھا کے سیکھتے ہیں. سمجھداری اس بات میں کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھا جائے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کرنا. ایک بائی نیچر میں منتقم مزاج نہیں ہوں. ظاہر ہے میرے خلاف جب اور کوئی بات میرے اپوننٹس کو نہیں ملتی، میرے ناقدوں کو نہیں ملتی، میرے کرٹکس کو نہیں ملتی، تو وہ یا تو میرے کپڑوں پہ یا میرے چہرے پہ یا میری اپیرنس پہ، یا پھر وہ خیالی جو ایک وہ ہوتا ہے کہ منتقم مزاج ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. میرا آج تک کوئی بھی ایکشن آپ کو اس بات کی جو
اٹ بیئرز وٹنس کہ میں منتقم مزاج انسان نہیں ہوں. میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اپنے گھر کی باندی بنا کے رکھا ہے, ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. لیکن میرا وہ احتساب کیسے ہوتا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. میں اس وقت ضرور یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ لوگ آج عبرت کا نشان ہیں, وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے راز کھول رہے ہیں. میں یہ سب دیکھ رہی ہوں. لیکن یہ جو اعظم سوادی کے ساتھ ہوا, جو شہباز گل کے ساتھ ہوا, جو عمران خان بزرگ اور بیمار زخمی شخص کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے, تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ نے عبرت نہیں پکڑی اور آپ لوگ اسی طرح انتقام لینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں خیال کہ انتقام ہے. میں نے کوئی میری ایسی ٹویٹ یا میرا کوئی بیان جو آپ کو لگا ہو کہ ان کی گرفتاری پہ جو بھی آپ نے نام لیے میں نے کوئی خوشی کا اظہار کیا ہو یا شادیانے بجائے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دشمن بھی زمین پہ گرا ہو نا تو اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے. میری ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہے, میری اپ برنگنگ اس طرح سے ہوئی ہے, اور جو غلطیاں یہ کر کے اور اپنے اوپر یہ جو جس قسم کی عبرت کا نشان یہ بنے ہیں میں نہیں بننا چاہتی. ہاؤ ایور اگر آپ باہر نکل کے, کیونکہ ان کو عادت تھی, ان سب جو نام آپ نے لیے ان کو عادت تھی کہ صرف اور صرف الزام لگانے کی, صرف اور صرف مذاق اڑانے کی, صرف اور صرف دھمکیاں دینے کی, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار تھے 2018 سے لے کر 2022 تک کے اوائل تک. تو ان کو وہی عادت تھی, ان کو لگتا تھا کہ یہ پاور اب کہیں جائے گی نہیں. تو اسی زوم میں, اسی تکبر میں انہوں نے وہ جو دھمکیاں دیں کھڑے ہو کر, گالیاں نکالیں, تو اس کا پھر لاء کو اپنا کورس لینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دھمکیاں دیں, آپ لوگوں کو لائف تھریٹس دیں, ان کی فیملیز کو آپ لائف تھریٹس دیں, آپ ان کو کہیں ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم مار دیں گے, مٹا دیں گے. اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. اس کو انتقام نہیں کہتے. کسی زمانے میں جہاں آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی اور نواز شریف صاحب کی بات کی, دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ احتساب کرتے ہوئے بیچ میں سے کیا نکلا, 10,000 درہم اپنے بیٹے سے نہ لینے پر ایک ویزا اقامہ پر ان کو نکال دیا گیا. اور اس کے بعد متعدد گواہیاں آئیں کہ یہ ہم سے پریشر میں فیصلہ, جج خود بول پڑے. وہ فیصلے آج بھی برقرار ہیں. لیکن بیٹے باہر کیوں ہیں, دولت باہر کیوں لے گئے تھے؟ دوسری طرف باہر دولت نہیں, دیکھیں وہ ایک اپنا کاروبار کر رہے ہیں, وہ اس ملک میں کاروبار کریں تو پھنستے ہیں, وہ کاروبار باہر کریں تو پھنستے ہیں. بات یہ ہے کہ اپنا کما کے کھانا ہے, ہمارا ہاتھ دوسروں کی جیبوں میں نہیں ہے. میرے پاس کوئی وہ طریقہ نہیں ہے کہ میں لوگ میرے کچن کا خرچہ چلائیں, یا لوگ میری گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوائیں, یا لوگ میرا زمان پاک کا گھر بنوا دیں, یا کوئی مجھے پیسے دے اور میں بلٹ پروف دیواریں کھڑی کر دوں. ہم نے جو کمانا ہے, عزت کی روٹی کمانی ہے, وہ خود اپنے ہاتھ سے کمانی ہے, اور کاروبار کرنا ہمارا جائز حق ہے. اور اگر پارٹی میں اے ٹی ایمز ہر پارٹی میں ہوتی ہے, لیکن ہماری کوئی اے ٹی ایم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا, ان کو اے ٹی ایمز کی ضرورت نہیں ہے. جو دینے والا بنایا ہے. دوسری بات, آپ نے جہاں بات کی کہ ایک طرف تو میں نے آپ کو بتایا کہ اقامہ پر فیصلہ ہوا, اس کے میں خلاف ہوں کہ الیکٹڈ جو پرائم منسٹرز ہیں, چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں یا وہ بے نظیر صاحبہ ہوں یا وہ نواز شریف صاحب ہوں, ان کے الیکٹڈ پرائم منسٹرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, سیاسی مقدمات بنائے گئے. لیکن دوسری طرف نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, نواز شریف کو کے خلاف سیاسی مقدمات بن گئے. اس کی آڑ میں عمران خان کو بچ کے نکلنے نہیں دینا. عمران خان کے مقدمات سیاسی نہیں ہیں. عمران خان کے جو مقدمات ہیں وہ اقامہ یا بیٹے سے تنخواہ لینے پر نہیں ہیں. اس کے مقدمات سنگین جرائم ہیں جو اس نے وہ کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آج تک میرے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنا سکے. تو یہ توشہ خانہ کیا ہے؟ مطلب آپ جو انسان ایک گھڑی نہیں چھوڑتا, جس کی بیوی اس بات کا حساب رکھتی ہے کہ کون سا توشہ خانہ کا گفٹ گھر میں آ گیا ہے, کس نے تصویریں لے لی ہیں اور کتنے کا بکے گا, اور پھر آپ اس جو پیسہ گھڑی بیچ کے یا زیورات بیچ کے یا جو دوسرے ممالک نے آپ کو ہیرے جواہرات کے تحائف دیے ہوئے ہیں وہ آپ جہاز میں رکھ کے لا رہے ہیں, منی لانڈرنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو وہ ڈکلیئر نہ کرنا پڑے. تو یہ اس سے بڑی کرپشن اور کیا ہو سکتی ہے؟
کوئی کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ تو صرف توشہ خانہ کیس ہے, وہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے, وہ آپ نے اپنے دوست کو نوازنے کے لیے آپ نے ایک لفافہ لہرایا کیبنٹ کے سامنے اور اس کے بعد اس کو وہ پیسے دے دیے. اچھا توشہ خانہ. تیسری بات, فارن فنڈنگ پہ آ جائیں. آج تک آپ حساب نہیں دے سکے کہ فارن فنڈنگ میں پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا. جعلی کرکٹ میچ کرائے, جعلی کرکٹ کلبز بنائے, اور اس کے سلسلے میں آپ نے اس طرح سے پیسہ اکٹھا کیا.